سر جس طرح کا ایک پاکستان نے ماشاءاللہ مشرقی سائڈ پہ جو فتح یہ حاصل کی ہے اور قوم کی میں نے دیکھا ہے کہ خوشیوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی، لیکن دل ان کا جو ہے آپ کی آرم فورسز کی وجہ سے بہت جو ہے وہ دعائیں دے رہا ہے. تو کیا ہم مغربی سائڈ پہ بھی اسی طریقے سے اس جو مومنٹم ہے اس کے ذریعے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں گے، جس طرح بلوچستان کے اندر، جس طرح کے پی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایریا کے اندر، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مشرقی سائڈ کے اوپر جو اتنی بڑی فتح یابی حاصل کی ہے اس سے پاکستان کافی عرصے سے حالت جنگ میں ہے، تو اس کو بھی ہم اسی طرح جو ہے فتح یاب سے ہمکنار کریں گے؟ میں یہی عرض کروں گا، اس دہشت گردی کو پہلے تو اول یقین رکھیں کہ ہم اس پہ قابو پائیں گے، قابو پا لیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم سچ پہ، ہم حق پہ ہیں. ان کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے، پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اس کا اسلام سے، دین اسلام سے، اس کا انسانیت سے، اس کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ہمارے رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے. مظلوم کو مارنا، خود کش دھماکے کرنا، مسجدیں اڑانا، کڈنیپنگ کرنا فار رینسم، بھتہ خوری، سمگلنگ، اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اس کا کیا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ؟ تو وی آر آن دی رائٹ، دی نیشن از آن دی رائٹ. یو ہیو اے بیٹل ہارڈن آرمی. What we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قوم متحد، اکٹھی، ایک عزم، ایک چمک. ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اعتماد باوجود تمام کوششوں کے کہ دراڑ ڈالی جائے اس ملک کے اداروں میں، اس ملک کی افواج میں اور عوام میں، کس طرح متحد ہوئی ہے قوم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اس ماں، اس ریاست کی چھت تلے ہم سب نے پلنا بڑھنا ہے. کوئی تھوڑا کم پال لے گا، کوئی تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہے، کوئی ضمیر ہو جاتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے. جس طرح خاندان میں بھی فرق ہوتے ہیں. بٹ ڈزنٹ میک اس دیٹ وی اسٹارٹ فائٹنگ ود ایچ ادر. تو آر یونٹی، آر ریزالو ہیز بین اسٹرینتھنڈ اینڈ ول کنٹینیو ٹو بی اسٹرینتھنڈ. And we will take on this terrorism. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی دشمن جس نے ابھی کنونشنلی ہم پہ اٹیک کیا ہے، یہ بھی اسی کی لگائی ہوئی آگ ہے، یہ بھی اسی کی مکاری ہے. تو کیا ہم اس کو اگر وہاں مات دے سکتے ہیں تو اس کی اس مکاری کو مات نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور دے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا اورنگزیب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے طیارے تھے وہ انڈیا کے طیارے جو کافی تھے ان کو ہم گرا سکتے تھے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کیوں نہیں گرائے؟ اگر ہم گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ جی سر. دیکھیے، آئی ڈڈ مینشن ایسکلیشن مینجمنٹ اینڈ ہاؤ یو envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PATI along with Navy, but there is a greater design behind it. Aur hum ek badi constraints ka muzahara karte hain because there is usme ek sanity prevail karni chahiye. At least one side should practice it. دیکھیں، میں اس میں دوبارہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے 2 بار یہ پہلے کہا ہے، یہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، دونوں ممالک. ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک حماقت ہوگی. 3 ورڈ میں نے استعمال کیے: ایبسرڈ، انکنسیویبل، شیئر اسٹوپڈیٹی. اب اگر اس میں سے ایک پارٹی جون سی ہے وہ اپنے کسی وجوہات کی وجہ سے، کسی گھمنڈ کی وجہ سے، کوئی اپنی پولیٹیکل، اس کی اپنی کوئی خواہشات ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیئر. اف ہی از ٹرائنگ ٹو کارو آؤٹ اے اسپیس، تو آگ سے کھیل رہا ہے. اس میں میچور اور آپ نے اس پورے
प्रोसेस में देखा जिस तरह एवीएम औरंगजेब ने कहा कि एस्केलेशन को कंट्रोल हम कर रहे थे, एंड द वर्ल्ड नोज इट दैट हाउ रिस्पॉन्सिबली, हाउ मच विद रिस्ट्रेन. अगर आपने मेरी बातचीत तो सुनी, हमने कहा वी एक्टेड इन ए वेरी डिलिबरेट, प्रिसाइज बट रिस्ट्रेंट मैनर. अपनी जो हमारी कल्चर है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे एथोस हैं, उसके मुताबिक सिविलियंस को टारगेट नहीं करना, मसाजिद को टारगेट नहीं करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट नहीं करना. सिर्फ उसको टारगेट करना है जो हम पे हमलावर हुआ है.